الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معوذتین میں امت کو تعلیم دی گئی کہ پناہ مانگے اللہ کی ہر چیز کی بدی سے، پناہ مانگے اللہ کی ہر چیز کی بدی سے، ہر چیز کے شر سے جو اللہ نے بنائی ہے، تخلیق فرمائی ہے۔ اس پناہ چاہنے کی تفصیل میں خاص طور سے 4 باتیں ہیں، یعنی نمبر 1، پناہ مانگے بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ جائے، یہ ایک بیرونی آفاقی برائی ہے، غیر اختیاری انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ نمبر 2، پناہ مانگے بدی سے ان کی جو گراہوں میں پھونک ماریں، یہ بھی ایک بیرونی آفاقی برائی ہے، غیر اختیاری ہے، انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ نمبر 3، پناہ مانگے بدی سے اس کی جو برا چاہے کہ لگے ہونسنے، حسد کرنے، نظر بد لگانے، ٹوک لگائے، جلن رکھے، عداوت کرے، بیر رکھے، بغض رکھے۔ حسد جب خود ہم سے سرزد ہو یعنی اختیاری ہو تو یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے، ورنہ غیر اختیاری۔ نمبر 4، پناہ چاہے بدی سے اس کی جو دلوں میں برے خیالات بساتا ہے، پھسلاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ معوذتین میں ان 4 شرور سے پناہ مانگنے کی نصیحت فرمائی ہے، اور ان چاروں میں آج کا ہمارا موضوع حسد ہے۔ ہم حسد پر بات کریں گے جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، یعنی اختیاری ہے۔ حسد کی 3 حالتیں ہیں، معذور، معذور اور ماجور۔ حسد کی ایک کیفیت تو نفسانیہ ہے جو انسان میں معذور ہے، جس میں انسان معذور ہے۔ دوسری کیفیت معذور ہے، یعنی حسد کے تقاضے پہ عمل کرنا، موافقت کرنا، اس میں گناہ ہوتا ہے۔ اور تیسری کیفیت یہ کہ اس کے تقاضے کی مخالفت کرنا، اس میں انسان ماجور ہے، اس پر اجر ملے گا۔ حسد کی دوسری کیفیت معذور کے ہم مکلف ہیں، اسی سے بچنا ضروری ہے، یعنی اس کی موافقت نہ کریں۔ لہٰذا حسد کا علاج یہ ہے کہ اعتقاد رکھے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا بہت مؤثر علاج ہے۔ نمبر 2، اور یہ استحضار رہے کہ از روئے قرآن یہ صفت کفار کی ہے۔ علاوہ ازیں یہ یقین جانے کہ اللہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ خیر سے نوازتا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، ہم کیوں ملال کریں اپنی کسی کمی پر اور دوسروں کو زیادہ انعام مل جانے پر، اور اسی طرح صرف اپنی برائیوں پر نظر رکھے۔ مزید یہ کہ حسد سے اور دیگر رذائل پیدا ہوتے ہیں، مثلا غیبت، عداوت، کذب گوئی، افطرا پردازی وغیرہ۔ چونکہ یہ صفت کفر کی قبیل سے ہے، گویا ایمان والا حسد رکھ کر اپنے دل میں کفر کی راہ کھولتا ہے اور دیگر ایمان والوں سے بغض و حسد کرتا ہے۔ پھر جب اس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے تو انسان گناہ گار ہوتا ہے، یہاں تک کہ فاسق ہو جاتا ہے، اور پھر اس کیفیت کی انتہا کو پہنچ کر آدمی کافر ہو جاتا ہے، جبکہ وہ صحابہ سے بغض و حسد کرتا ہے۔ کیونکہ حسد مسلم نیک اعمال کا خاتمہ کرتے ہیں، اور بغض و حسد رکھنا صحابہ سے ایمان کا خاتمہ کر ڈالتا ہے۔
تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ حسد ایک نفسانی بیماری ہے، طبعی نہیں ہے کہ ہر شخص اس کا شکار ہو۔ اس کا علاج ناممکن نہیں مگر محال ہے۔ حسد کا تعلق جسد سے نہیں روح سے ہے۔ حسد انسان میں غصہ، غیبت، عداوت، کذب گوئی اور کئی نفسیاتی بیماریاں پیدا کرتا ہے جو کہ جان کا روگ بن جاتی ہیں، کیونکہ جب دل و دماغ یعنی قلب بہت زیادہ الجھنوں کا شکار ہو جائے تو اس کی کارکردگی معمول پر نہیں رہتی اور آدمی نفسیاتی بیمار ہو جاتا ہے، جس سے روح متاثر ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے دل اور دماغ کو بہترین طریقے پر استعمال کر ہی آخرت سنوار سکتا ہے، اور جب آخرت کا سنوار متاثر ہو جائے تو روح مجروح ہو جاتی ہے۔ حسد اعمال قلب میں سے ہے جو منفی عمل ہے، بیماری ہے جس سے آخرت بگڑ جاتی ہے۔ جب انسان نعمتوں پر شکر کے بجائے اللہ سے ناشکری اور شکوہ رکھتا ہے تو اس ناشکری میں انکار اور حسد کا مادہ جنم لیتا ہے، اور جب حسد غلبہ پا لیتا ہے تو آدمی حاسد ہو جاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے صرف نظر کر کے دوسروں کو دی ہوئی نعمت الہیہ پر نظریں جماتا ہے، پھر اپنے اندر ان کے خلاف عداوت کو جنم دیتا ہے اور وہ اپنے بھائی سے بغض، بیر، عداوت شروع کر دیتا ہے۔ اسی کو حوصلہ یعنی نظر بد لگانا، ٹوک لگانا، حسد کرنا کہتے ہیں۔ اور اگر انعام یافتہ شخص کے نصیب میں کوئی برائی لکھی ہوتی ہے تو اسے ٹوک لگ جاتی ہے، یعنی نظر بد لگ جاتی ہے۔ پتہ چلا نصیب کسی دوسرے شخص کا خراب ہوتا ہے، برائی حاسد کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ لب لباب یہ نکلا کہ حاسد کا حسد خود اسی کو لے ڈوبتا ہے اخروی اعتبار سے، اور دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ہر وقت دگدھا لگا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ غور کر کے دیکھیں کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل اولاد آدم میں حسد ہی کی بنا پر ہوا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک کی نیاز بارگاہ الہی میں قبول ہوئی تو دوسرے نے اپنے اس مقبول ہونے والے بھائی کو حسد میں قتل کر دیا تھا۔ المائدہ آیات 37 سے 30 تک۔ حسد کی سب سے خطرناک اور ہلاکت خیز بات یہ ہے کہ جب آدمی اصحاب النبی سے حسد کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، یعنی صحابہ سے جو حسد رکھتا ہے وہ تو صرف اور صرف کافر ہی رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن کا مفہوم ہے کہ حسد عام لوگوں سے کیا جائے تو دنیا اور آخرت خراب ہوتی ہے، ولیکن جب صحابی رسول سے کیا جائے تو انسان ابدی جہنمی ہو جاتا ہے، کیونکہ عوام سے حسد کر کے آخرت میں سزا پائے گا اور پوری ہونے پر واپس وہاں سے نکل کر جنت میں آ جائے گا، مگر جو کفر کے ساتھ جہنم میں جائے گا وہ تو کبھی واپس نہ آئے گا۔ اس بات کی حقیقت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے بآسانی اور بیان طور پر ملتی ہے۔ آئیے دیکھیں سورہ بقرہ آیت 109۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم۔ ترجمہ: دل چاہتا ہے بہت اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو یعنی صحابہ کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں۔ دل چاہتا ہے بہت اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں بسبب اپنے دلی حسد کے۔
سورہ بقر آیت 109۔ یعنی اہل کتاب جو آسمانی علم رکھتے تھے اپنے وقت میں اہل ایمان میں سے تھے، مگر قتل انبیاء، وحی الہیہ کی تکذیب اور عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک ٹھہرا کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت پر ایمان نہ لا کر اپنی آسمانی کتاب سے بھی انکار کر بیٹھے اور کافر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے بغض کر بیٹھے۔ انہیں علم تھا صحابہ حق کا ساتھ دے کر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر عند اللہ مقرب و ماجور ہو گئے ہیں، اور ہم پہلے سے اہل کتاب ہونے اور علم رکھنے کے باوجود رسول امی کو نہ مان کر منکرین و کفار میں شامل ہو گئے، اور یہ اہل مکہ کتاب نہ رکھ کر بھی مقربین بارگاہ ہو گئے۔ مخلوق کو خدا بنانا، قتل انبیاء، تکذیب وحی اور انکار بعثت نبوی کی بنا پر خود آپ کافر ہوئے، پھر کفر پر قائم ہونے کے بعد بغض صحابہ کیا، اور از روئے قرآن یہ صفت کفار کی ہے کہ صحابہ سے حسد کرنا۔ اسی طرح از روئے قرآن منافق و منکر حاسد ہیں، اور صحابہ میں یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں سورہ فتح 48 آیت نمبر 15 میں حدیبیہ اور فتح خیبر کے بارے میں مضمون ہے۔ ترجمہ: اور جب تم غنیمت کا مال لینے کے لیے چلو گے تو یہ حدیبیہ میں نہ جانے والے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ اے اصحاب النبی، کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو گے، اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما رکھا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے کہ دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہو، نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں یعنی حاسد ہیں، اور بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ منکرین و منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انکاری ہوئے کہ حدیبیہ کے سفر میں ساتھ نہ چلے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت سے اختیار کیا تھا، مگر یہ سمجھتے تھے کہ اہل قریش اس سے پیشتر چڑھ کر آتے رہے ہیں مدینے پر، اور اب تو اپنی حدود میں ان آنے والوں کو یعنی مسلمانوں کو تو وہ ضرور ہی قتل کر دیں گے۔ تبھی تو انہوں نے حضور کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، اور عند اللہ اپنے اس انکار سے کافر ٹھہرے۔ مزید یہ کہ منافقین نے صحابہ سے کہا کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ جواباً اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں، یعنی یہ لوگ خود ہی حاسد ہیں۔ قرآن عظیم کی یہ نوید بھی بتا رہی ہے کہ کفار کے دل میں حسد صحابہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں اہل کتاب کا حسد اور ان پر خدا کی لعنت آئی ہے۔ سورۃ النساء 4 آیت نمبر 54۔ یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ: حسد کرتے ہیں لوگوں کا اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور یہ بھی فرمایا اللہ نے اولئک الذین لعنہم اللہ، آیت نمبر 52۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ترجمہ: وہی ہیں جن کو لعنت کی اللہ نے، سورہ نساء آیت 52۔
اس آیت قرآنی میں حاسدین و منکرین پر لعنت کی گئی ہے، پس ثابت ہوا کہ حسد کفر کی قبیل سے ہے۔ عام مسلمانوں سے حسد کرنے سے کفر لازم نہیں آتا، مگر صحابہ سے بغض و عداوت اور حسد کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی 120ویں آیت سے بھی متشرع ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران 3 آیت 120، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہا۔ ترجمہ: اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کفار کے لیے موجب رنج ہوتی ہے، اور اگر تم پر پہنچے کوئی برائی تو خوش ہوں اس سے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسی شہادت کی طرف لیے چلتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اصحاب النبی کے باپ دادوں سے سینکڑوں برس قبل انجیل مقدس میں نازل فرمائی، اور رسول اللہ کے اصحاب کی من جانب اللہ عمدہ نشو و نما کی مثال دی، اور اس مثال میں اللہ تعالیٰ خود کافروں کا جی حسد میں جلاتے ہیں۔ سورہ فتح 48 کی آخری آیت میں ہے لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ۔ ترجمہ: تا جلاوے ان سے جی کافروں کا۔ یہ 5 مختلف مقامات سے آیات ہم نے آپ کے لیے چنی ہیں۔ یوں تو اور بھی بہت سی آیات قرآنیہ ہیں جو بتلاتی ہیں کہ اصحاب النبی سے حسد و بغض رکھنا صرف اور صرف کفار کا شیوہ ہے، تو ثابت ہوا کہ صحابہ سے حسد و بغض رکھنے والا کافر ہی ہوتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اصل میں تو وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، تبھی تو میرے صحابہ سے بغض و حسد رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ عنقریب اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ پتہ چلا صحابہ سے بغض رکھنا اصل میں تو اللہ و رسول سے بغض رکھنے کی بنا پر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ و رسول سے بغض رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔